امریکہ نے ایران کے خلاف پہلی بار خطرناک سمندری ڈرون کیسے استعمال کیے؟ یہ سمندری ڈرون کیا ہیں؟ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایسی کشتی جس کا کوئی ملاح نہیں، کوئی سپاہی نہیں، جو چند لمحوں میں دشمن کے ریڈار، میزائل لانچر یا جنگی جہاز سے ٹکرا کر خود کو تباہ کر لیتی ہے۔ اس کشتی کو ہی سمندر میں چلنے والا ون وے اٹیک سی خودکش ڈرون کہا جاتا ہے۔ امریکی فوج نے 12 جولائی کو ایران کے خلاف کارروائیوں میں پہلی مرتبہ ایسے سمندری ڈرون استعمال کیے ہیں۔ یہ ڈرون دراصل بغیر عملے کی ایسی تیز رفتار کشتی ہوتی ہے جسے دور بیٹھا آپریٹر کنٹرول کر سکتا ہے، پہلے سے مقرر راستے پر چلایا جا سکتا ہے یا بعض مراحل میں خودکار نیویگیشن کے ذریعے ہدف تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس میں کیمرے، جی ایس پی، ریڈار، مواصلاتی نظام اور بعض صورتوں میں مصنوعی ذہانت پر مبنی شناختی سافٹ ویئر نصب ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آپریٹر سیٹلائٹ، ریڈیو لنک یا دوسرے فوجی پلیٹ فارم سے اس کی حرکت کو دیکھتا ہے، راستہ بدلتا ہے اور آخری مرحلے میں اسے مطلوبہ ہدف کی طرف موڑ دیتا ہے۔ سینٹ کام نے ایران کے خلاف استعمال ہونے والے ماڈل کا نام ظاہر نہیں کیا، اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ کون سی مخصوص کشتی حملے میں استعمال کی گئی ہے۔ تاہم امریکی بحریہ کے زیر استعمال کورسیر نامی بغیر عملے کی کشتی ایک نمایاں مثال ہے۔ اگر بات کی جائے تو دستیاب معلومات کے مطابق یہ تقریباً 24 فٹ لمبی، 40 میل فی گھنٹہ تک رفتار حاصل کرنے والی اور تقریباً 450 کلوگرام وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کا سائز عام ماہی گیری کشتی کے قریب ہے، لیکن اسے انسانی عملے کے بجائے سینسرز اور ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ ناظرین، ایسی کشتی پر چاروں طرف دیکھنے والے کیمرے، طویل فاصلے کی نیویگیشن کے لیے ریڈار اور ریڈیو سگنل پکڑنے والا الیکٹرانک سینسر بھی نصب کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک ہی پلیٹ فارم نگرانی، جاسوسی، سامان پہنچانے، امدادی کارروائی، بارودی سرنگ تلاش کرنے اور حملہ کرنے جیسے مختلف مشن انجام دے سکتا ہے۔ اصل فرق اس پر رکھے گئے سامان کا ہے۔ اگر اس پر طبی کٹ یا رسیاں ہوں تو یہ ریسکیو کشتی بن سکتی ہے، جبکہ دھماکہ خیز مواد نصب ہو جانے کی صورت میں یہی نظام ون وے اٹیک ڈرون بن جاتا ہے۔ جون میں امریکی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ عمان کے ساحل کے قریب گزرنے والا ایک ہیلی کاپٹر کے 2 اہلکاروں کو ایسی بغیر عملے کی کشتی کی مدد سے تقریباً 2 گھنٹوں میں بچا لیا گیا۔ یہ مثال بتاتی ہے کہ سمندری ڈرون صرف تباہی کے لیے نہیں ہوتے، مشکل موسم، دشمن کی فائرنگ یا بارودی سرنگوں والے علاقے میں انسانی عملہ بھیجنے کے بجائے روبوٹک کشتی پہلے پہنچ سکتی ہے، زیادہ افراد تلاش کر سکتی ہے اور ضروری سامان بھی منتقل کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے۔ امریکی بحریہ نے 2021 میں ٹاسک فورس 59 قائم کی تھی، جسے مشرق وسطیٰ میں بغیر عملے اور مصنوعی ذہانت پر مبنی بحری نظام آزمانے کی ذمہ داری دی گئی۔ ناظرین، ماہرین کے مطابق امریکی بحریہ کے پاس کورسیر طرز کی تقریباً 50 کشتیاں موجود ہیں، جبکہ خودکار کشتیوں کی تیاری بڑھانے کے لیے سینکڑوں ملین ڈالر کے معاہدے بھی علیحدہ سے کیے گئے ہیں۔ یہ اعداد ظاہر کرتے ہیں کہ امریکہ سمندری ڈرونز کو عارضی تجربہ نہیں بلکہ مستقبل کی بحری حکمت عملی سمجھ رہا ہے۔ ناظرین، ان ڈرونز کی سب سے بڑی طاقت ان کی کم قیمت اور انسانی جان کی کم خطرے میں ہونا ہے۔ ایک مہنگا جنگی جہاز سینکڑوں یا ہزاروں اہلکاروں کے ساتھ سمندر میں جاتا ہے، جبکہ ڈرون کشتی کے تباہ ہونے سے عملے کی جان نہیں جاتی۔ کئی چھوٹے ڈرون مختلف سمتوں سے ایک ساتھ بھیجے جائیں تو دشمن کا ریڈار اور دفاعی نظام بھی الجھ سکتا ہے۔ اسے ہر چھوٹی کشتی کو ممکنہ خطرہ سمجھ کر گولہ بارود خرچ کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سمندری ڈرون جدید جنگ کا اہم ہتھیار بنتے جا رہے ہیں۔ کم قیمت، رفتار، دور سے کنٹرول اور انسانی جان کے کم خطرے کے باعث انہیں نگرانی سے حملے تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایران کے خلاف امریکی استعمال نے واضح کر دیا ہے کہ مستقبل کی بحری جنگوں میں ہر کشتی ممکنہ طور پر ذہین، خاموش اور مہلک ہتھیار بھی ہو سکتی ہے۔